تبوک کی لڑائی میں 3 لوگ پیچھے رہے جو بغیر کسی عذر کے رسول خدا کے ساتھ نہ رہے۔ کعب بن مالک ان تینوں میں سے ایک تھے۔ چونکہ ایک مسلمان پر جہاد فرض ہے اور اس کے لیے کسی شرعی عذر کے بغیر جہاد سے پیچھے رہنا جائز نہیں، مسلمان اس وقت پیچھے نہیں رہنا چاہیے جب نبی مومنین کو جہاد کے لیے پکارے، سوائے اس کے کہ جس کے پاس شرعی عذر ہو یا پھر وہ منافقوں میں شامل ہو۔ جب اللہ کے رسول تبوک کی لڑائی کے لیے مسلمانوں کے ساتھ تیار تھے تو کعب بن مالک شامل نہ ہوئے، اور ان کا خیال تھا کہ وہ تب شامل ہو جائیں گے جب یہ لوگ کچھ آگے نکل چکے ہوں گے، مگر اپنی سوچ پر کامل نہ ٹھہرے اور وہ شامل نہ ہوئے، یہاں تک کہ کعب مدینہ منورہ میں تنہا ہو گئے اور انہیں کمزوروں اور منافقین میں گنا جانے لگا کہ جن کے پاس کوئی عذر نہ تھا۔ اور پھر جب کعب کو اللہ کے رسول کی تبوک سے واپسی کی خبر ملی تو وہ گھبرا گئے اور سوچا کہ اللہ کے رسول کے غضب اور عدم اطمینان سے بچنے کے لیے جھوٹ بولوں گا۔ جب اللہ کے رسول مدینہ کے قریب آن پہنچے تو کعب جھوٹ کے خیال سے دستبردار ہوئے، اور وہ جانتے تھے کہ صرف صداقت کے ساتھ ہی نجات پائیں گے، اور انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ ایماندار ہونے کا ارادہ کیا۔ جب اللہ کے رسول مدینہ آن پہنچے اور مسجد میں فردن ان تمام لوگوں سے دریافت کیا کہ وہ جہاد کے لیے پیچھے کیوں رہ گئے، تو انہوں نے معافی مانگی اور خدا کی قسمیں کھائیں، اور رسول خدا نے ان کی معذرت قبول کی۔ وہ تقریباً 80 لوگ تھے۔ اور پھر کعب بن مالک آئے، رسول خدا کو سلام عرض کیا۔ نبی علیہ السلام نے غصے بھری مسکراہٹ سے پوچھا کہ تم پیچھے کیوں رہ گئے؟ کعب نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس اس کا کوئی عذر نہیں، حتیٰ کہ میں بھی جھوٹ بول سکتا تھا، مگر میں خدا کے رسول سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ رسول خدا نے فرمایا، اب جواب کا انتظار کرو کہ جب تک اللہ کا فیصلہ آئے۔ وہ اٹھے اور اپنے اہل خانہ میں شامل ہوئے جو کعب سے ناراض تھے کہ کیوں انہوں نے کوئی عذر پیش نہ کیا۔ یوں اللہ کے رسول ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا، جو میں نے کیا کیا کسی اور نے بھی کیا؟ فرمایا، ہاں، 2 نیک لوگ، مررہ بن الربی اور ہلال بن ابی امیہ۔ کعب ان کے لیے ایک مثال ٹھہرے۔ بعد ازاں اللہ کے رسول نے ان تینوں آدمیوں سے بات کرنے سے منع کر دیا۔ بے حد محبوب ہونے کے باوجود لوگ ان سے دور رہے، کیونکہ رسول خدا کے حکم سے بالاتر کچھ اور محبوب نہیں۔ مررہ بن الربی اور ہلال بن ابی امیہ نے حکم کی تعمیل کی، گھروں تک محدود رہ گئے، گریہ کیا، یہاں تک کہ روئے زمین ان پر تنگ ہو گئی۔ اور اسی طرح کعب بن مالک بھی تنہا ہو گئے۔ بازاروں سے گزرتے ہوئے کوئی ان کی جانب نہ دیکھتا، یہاں تک کہ رشتہ داروں سے بھی بات چیت ختم ہوئی۔ جب وہ مسجد میں نماز کے لیے گئے اور اللہ کے رسول کو سلام کیا اور پھر چپکے سے نظر رکھی کہ آیا اللہ کے رسول ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں یا نہیں، لیکن وہ نہ دیکھ پائے۔ جب 40 راتیں یوں گزر گئیں تو پیغمبر کا حکم آیا کہ کعب اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ کعب نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے میکے چلی جائیں۔ بچوں اور دوستوں کو بھی ترک کرنے کا حکم ملا۔ اور پھر جب 50 راتیں گزر گئیں، اللہ کا کرم ہوا اور توبہ قبول ہوئی، اور اللہ نے کعب کو اسلام کی برکت عطا کی کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایماندار اور مخلص رہے، کہ کسی اور کو کعب بن مالک جیسے اخلاص اور تقریر کی ایمانداری نہ ملی۔ سختی اور گرمی کے زمانے میں یہ لوگ اس لڑائی میں شریک نہ ہوئے۔ اس گناہ کے بہتات کے باوجود اللہ نے انہیں معاف فرمایا، کیونکہ وہ اپنے رسول کے ساتھ مخلص اور ایماندار تھے، انہیں دھوکہ نہ دیا اور جھوٹا عذر پیش نہ کیا۔ ہاں، مگر وہ مخلص اور دیانتدار تھے اور اپنے پیچھے رہنے کی وجہ کا اعتراف کیا۔ یوں انہوں نے توبہ کی، معافی مانگی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔